سیدنا حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنی مسجد میں جلوہ فرما تھے اور دھاری دار سرخ رنگ کی چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی اور تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں پہنچ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تلاش علم کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں آپ کا دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ اکبر! اب ذرا غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ وہ میرے بھائی اور وہ میری بہنیں بیٹیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھتے ہیں، یہ جو سرکار فرما رہے ہیں، یہ نوید، یہ بشارت ان کے لیے بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرحبا بطالب علمی، کہ خوش آمدید، مبارک ہو جو تلاش علم کرنے والا ہے، جو علم کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنے والا ہے، جو علم سیکھنے والا ہے، جو میرا دین سیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ویلکم فرما رہے ہیں، مرحبا فرما رہے ہیں، خوش آمدید فرما رہے ہیں، اسے مبارکباد پیش فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے طلباء، دین سیکھنے والوں کے لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ نوید سنائی کہ بے شک طالب علم کو فرشتے اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں، فرشتے اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر فرشتے ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں۔ ایک قطار لگ جاتی ہے کہ نیچے وہ طالب علم ہے، دین سیکھنے والا ہے، دین کی تلاش کرنے والا ہے، علم دین کو حاصل کرنے والا ہے، اور اس کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور فرشتے قطار در قطار ایک دوسرے کے اوپر ایک پوری قطار آسمان دنیا تک لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور فرشتے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرشتے اسے کیوں گھیرتے ہیں؟ زمین سے آسمان تک فرشتوں کی قطار کیوں لگ جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس کی یہ تلاش کر رہا ہے۔ فرشتوں کو علم دین سے پیار ہے، تو جو بھی علم دین سے پیار کرے گا، علم دین کو حاصل کرے گا، دین کی تلاش کرے گا، دین سیکھنے کے لیے وہ محنت کرے گا، تو فرشتے اس سے بھی محبت فرماتے ہیں۔